گئے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہاں ہے، ہمارے جو قریبی ممالک ہیں وہ کہاں ہیں، اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. دیر آر 3 ویری کی ریفارمز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی، دا سیکنڈ تھنگ از انرجی، اس میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں، اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ایس او ای ریفارمز اینڈ دا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا، کیونکہ اس میں بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں. مشکل صورتحال سے نکلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا. ملک میں معاشی استحکام کے لیے اداروں کی نجکاری ضروری ہے. حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، کام نجی سیکٹرز نے کرنا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ کانفرنس سے خطاب. کہا روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے. ٹیکس ریونیو کا ہدف 94 ارب روپے ہے. بجٹ میں سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس کی رعایتیں ختم کرنے کی تجویز. کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور. پرانی درآمدی گاڑیوں، ٹریکٹر پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے. کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان. گندم کی درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کی تجویز بھی آ گئی ہے. گندم خریداری پر کسانوں کے مسائل حل نہ ہوئے. کسان اتحاد پاکستان کا اب 14 مئی کو کراچی سے مارچ کا اعلان. صدر خالد حسین باٹ کہتے ہیں کسان مارچ 15 مئی کو پنجاب میں داخل ہوگا. وزیر اعلیٰ کے آفس کے باہر احتجاج کریں گے. تنور مالکان نے نان کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا. نان 20 روپے کی بجائے 25 روپے میں فروخت ہونے لگا. نان روٹی ایسوسی ایشن روٹی 15 روپے میں فروخت کرنے پر رضامند. وزیر خوراک بلال یاسین سے صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے وفد کی ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. سبزی، چکن اور پھلوں کی خریداری مسلسل جیب پر بھاری. لہسن، ادرک 700، پیاز 120 اور لال ٹماٹر کی خریداری کے لیے لال نوٹ درکار. مرغی کا گوشت 455 روپے فی کلو ہو گیا. پھلوں کی قیمت میں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی. پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال. لاہور کے واسطیوں تک معیاری خوراک کی فراہمی کمیشن. ڈی فوڈ اتھارٹی کی ٹولنٹن مارکیٹ، گوال منڈی اور لکشمی چوک میں ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ. 2 پوائنٹس بند. 18 کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے. 1400 کلو ناقص کم وزن مرغیاں اور ممنوعہ اشیاء طلب. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صوبائی وزیر اریگیشن کاظم پیرزادہ کی ملاقات. محکمہ انہار کے امور پر تبادلہ خیال اور اریگیشن سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ لیا. کاشتکاروں کو ٹیل تک پانی کی بروقت فراہمی کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا. 12 مئی جیسے سانحات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو کا 12 مئی کو جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ روشن اور خوشحال پاکستان کا راستہ اپنانا ہوگا. نفرت، تقسیم اور تشدد کی سیاست کو دفن کر. بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچ گئی. شاہدرہ میں بچوں کی لڑائی کے دوران فائرنگ سے زخمی ٹریفک وارڈن عرفان اللہ شہید ہو گیا. بچوں کی لڑائی ختم کرانے کے لیے جانے والے وارڈنز پر ملزمان نے گولیاں چلا دیں. سی ٹی او امارا دھر کا عرفان اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ میں ڈاکو اور لٹیرے بے قابو ہو گئے. پولیس پہ بس. ڈی ایچ اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات. چور شہری عبداللہ کے گھر سے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ڈاکوؤں کی تلاش بھی جاری ہے. صوبائی وزرائے صحت خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کا میڈیکل ویئر ہاؤس کا دورہ. ادویات اور بائیو میڈیکل ایکوپمنٹس کے وسیع سٹاک کا جائزہ لیا. کہا ادویات کا وافر سٹاک موجود ہے. مریضوں کو ادویات کی فراہمی میں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ماں تجھے سلام، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے. لاہور سمیت پاکستان بھر میں آج ماں سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. لازوال محبت، شفقت اور صبر کی پیکر عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماؤں کے عالمی دن پر پیغام. کہا سراپا شفقت اور عنایت ماؤں کی عظمت کو سلام.
مدر ڈے غزہ اور کشمیر کی پرعزم اور حوصلہ مند ماؤں کے نام۔ زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں ماں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند راحت اور سکون ہے۔ ماں خالق کائنات کا بنایا سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ماں ہر گھر کا سکون اور دل کا چین ہے۔ ماں کی بے لوث محبت کا ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ نئی نسل کو والدین کی عزت و تکریم ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا ماں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا دین اسلام میں عورت کو بطور ماں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر تمام بچوں کی ماں ہوں۔ ماں قدرت کا انمول روپ، بانٹے چھاؤں جھیلے دھوپ، اولاد کا سکھ ملا نہ حالات بدلے۔ شاہدرہ میں 4 بچوں کی دکھیاری ماں کے لیے زندگی ایک کٹھن امتحان۔ 55 سالہ بانو سموسے بیچ کر گزر بسر کرنے پر مجبور۔ ہڈیارہ گاؤں میں ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار کے قتل کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق 2 ڈاکوؤں نے دکان میں لوٹ مار کی۔ مزاحمت پر دکاندار امیر معاویہ پر گولیاں چلا دیں۔ ملزموں کی تلاش جاری۔ چوکی یوسف شہید بیگم کوٹ پولیس ان ایکشن، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ سرغنہ کرامت اور عرفان سے 3 موٹر سائیکل برآمد۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم چوری اور ڈکیتی کی 17 وارداتوں میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ اوپر لکڑی نیچے تانبا، محکمہ ریلویز میں بڑا ڈاکہ۔ پاکستان ریلویز میں افسران کی مبینہ ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی چوری۔ ریلوے سٹور سے گاڑی میں لے جاتے ہوئے 4 ٹن سے زائد تانبا پکڑا گیا۔ ریلوے مٹیریل خرد برد کرنے کے جرم میں 4 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ موٹر وے پولیس M3 کی کارروائی، سمندری کے قریب وابڈا کی مہنگی تاریں چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی تاریں، سامان اور گاڑی برآمد۔ زونل کمانڈر DIG مسرور عالم نے افسران کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ بغیر لائسنس، ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیورز ہو جائیں ہوشیار۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ CTO امارہ اطہر کا کہنا ہے رواں سال بغیر لائسنس 1,77,651 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سنڈے بن گیا فن ڈے، چھٹی کے روز شہریوں نے مختلف تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ کوئی سیر و تفریح تو کہیں بچے جھول جھولنے میں مصروف ہیں۔ کہتے ہیں اتوار کے روز فیملی کے ہمراہ آئے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، چھٹی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور شہر میں موسم کے نظارے بڑے ہی پیارے۔ مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کی چھٹی ہو گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔